بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیں جی، آج بات کرتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی عربی پڑھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ترجمے میں کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو۔ کہا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، الحمدللہ، اب آگے کیا کرو؟ بہت سے گمان سے بچو۔ گمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری تھاٹ ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے جیسی ہماری سوچ اور تھاٹ ہوگی ویسے ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنے گا، عکس بنے گا۔ وہ سوچ، وہ تھاٹ، وہ عکس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، ہمارا گمان بن جائے گا، ہمارا عمل بن جائے گا۔ اسی لیے تو ہمیں سب سے پہلے کہا جاتا ہے بی پازیٹیو، اچھا سوچیں، پھر اچھا عمل کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، یعنی کہ ہم اپنی سوچوں میں، یاد رکھیں شیطان جو ہے نا وہ، اس کا ہاتھ صرف ہماری سوچوں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سا گمان جو ہے نا، بہت سی گمان جو ہے وہ یقیناً گناہ ہیں۔ شیطان ہم سے عمل نہیں کرا سکتا، شیطان ہماری سوچوں میں حاوی ہو سکتا ہے۔ وہ ہماری سوچوں کو اس طرح پراگندہ کر دیتا ہے، اس طرح نیگیٹیوٹی اس میں بھر دیتا ہے کہ آخر کار ہم جو ہے وہ برا عمل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سی گمان سے بچو۔ یعنی آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہے تو اس کے مطلب آپ نے دو لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ اس کے متعلق برا گمان کرنا شروع ہو جائے، لیکن حالانکہ بات اس کے الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے بہت سی گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے۔ یعنی کہ جیسا انسان سوچتا ہے پھر ویسا عمل بھی کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان کا جو ہے نا آخری حد صرف ہماری سوچوں تک ہے، وہ ہم سے عمل نہیں کرا سکتا۔ جیسے اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی سوچوں میں حاوی ہو کے کہا کہ یہ پھل کھا لو تم ہمیشہ جوان رہو گے، یہ پھل کھا لو ہمیشہ جنتوں میں رہو گے، اس پھل کو چکھ کے تو دیکھو، جیسا اس کا مزہ ویسا کسی اور چیز کا نہیں ہوگا۔ بس یہ سوچیں تھیں، وہ سوچے ایسے ڈارا تھا تو ان کے ذہن میں تحریک پیدا ہوئی، کر لینے میں کیا حرج ہے، دیکھتے تو صحیح ہے، مطلب یوں کرتے کرتے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا۔ بالکل ایسے ہی شیطان ہماری سوچوں میں حاوی ہوتا ہے، ہمارے گمان بناتا ہے، کرتے کرتے ہم پازیٹیو ہوتے ہوئے بھی نیگیٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ 100 طویلے کرو تو پھر برا گمان کرو، یعنی 100 بار اپنے آپ کو جھٹکو کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، میری تھاٹ غلط ہے، میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہو، میرے کانوں کو مطلب سننے میں مجھے غلطی لگی ہو۔ 100 طویلے اپنے آپ کو ایسی دو تو پھر برا گمان کرو۔ لیکن ہم تو آج کل اس طرح اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں شیطان کے کہ فوراً جو ہے وہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ دیکھیں سیکوینس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے کہ بہت سے گمان سے بچو، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کو نہ سوچو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً بعض گمان گناہ ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ شیطان کس طرح ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ بہت گمان کرواتا ہے، پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس نیگیٹیوٹی میں مجبور ہو کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاسوسی کرتے ہیں، ہم اگلے کی ٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اگلے کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. پیچھے کہا جا رہا ہے کہ بعض گمان گناہ بھی ہیں، پھر کہا جاسوسی نہ کرو، پھر کہا تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکالوجی کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا ہے. پہلے انسان سوچتا ہے، پھر بہت زیادہ سوچتا ہے، پھر ٹو لینا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر غیبت کرتا ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ہم بہنوں کو تو اپنے بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے بھائی کو اوئے دوئے کر کے بلائے، اللہ یہ کہ ہم مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. لیکن سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم جو ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کے گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں کو تو روک لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کو روکنا بہت مشکل کام ہے. اپنی زبان پہ قابو پانا بہت مشکل کام ہے. حضرت ابوبکر صدیق ہر روز صبح اٹھ کے اپنی زبان کو کہتے تھے اے گوشت کے لوتھڑے، تم نے ہی مجھے جنت میں لے کے جانا اور تم نے ہی مجھے دوزخ میں لے کے جانا ہے. پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، شرمگاہ کی حفاظت کر لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ اگر توفیق ہے تو حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، وہ جنتی ہے. زبان پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. جو اپنی زبان پہ قابو پا گیا وہ فتح یاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ غیبت کی کیا سزا ہے. غیبت یہ کہ ہم وہ برائی بیان کریں جو کسی میں ہے ہی نہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں تو وہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں جا رہی تھیں، تو آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے گوشت کھایا ہے. انہوں نے بلایا اپنے پاس کیونکہ رمضان کا دور تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. عورتوں نے کہا، لیکن آپ نے کہا کہہ کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہہ کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے تھے، حالانکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. یعنی کہ غیبت اتنی بری چیز ہے. آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر کیوں اتنی برائیاں آ رہی ہیں، مطلب بیماریاں کیوں آ رہی ہیں اتنی زیادہ. ہم ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم ظاہری طور پہ تو حرام سے بچ جاتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ حرام سے نہیں بچتے. اور شیطان جو ہوتا ہے وہ سوئی کے نکے سے بھی باریک جو ہوتا ہے نا، وہ رستہ ڈھونڈتا ہے ہمارے ایمان کے مضبوط قلعے کو توڑنے کے لیے. پھر آگے کہا جا رہا ہے جب کہ وہ مردہ ہو سو تم اسے ناپسند کرتے ہو. ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھائی کو کوئی بات تو کرے، اللہ جی کے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. اس سے ہر کوئی کراہت محسوس کرتا ہے، اس سے ہر کوئی ناپسند کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آیت میں سٹیپ میں بتا دیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو. مت سوچو کسی کے بارے میں بہت زیادہ کہ تمہارے سامنے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، تمہارے سامنے کوئی بات ایسی آ گئی ہے، اس کو بہت زیادہ مت سوچو. یقیناً بعض گمان گناہ ہے. پھر کہا نہ جاسوسی کرو، نہ ٹولو. پھر آگے کہا جائے نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح ایک سائیکالوجی کا اہم نقطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح پہلے سوچیں بنتی ہیں، پھر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، پھر ٹو لیے جاتی ہے، اور پھر غیبت ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غیبت کیا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور پھر اب کہا کہ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے.
تو ہمیں اپنے اوپر بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے، پھر دوسرا. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی تو یہ نہیں کہا تھا تم ٹھیک ہو جو، تم ٹھیک ہو جو. نہیں، ہر فرد واحد خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے، انشاءاللہ تعالی اچھا معاشرہ جو ہے وہ، اچھی سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل پائی جا سکتی ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے، آج کیوں یہ جگہ جگہ لکھا جاتا ہے بی پازیٹیو، یعنی کہ اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچوں کو صاف رکھیں، کشادہ رکھیں، اپنے ظرف کو بڑا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں، وہ کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہے، فنگر ٹپ پہ بتا دیے کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہے، پھر جاسوسی نہ کرو اور غیبت نہ کرو. دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہمیں اس طرح نہیں سمجھاتا جس طرح قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائے. شاید ہی کوئی آج کل کے دور میں اس برائیوں سے بچتا ہو، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ دنیا قائم ہی تب تک ہے جب تک اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، میرے سننے والوں کو اور ہماری نسلوں کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.